بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ پاک کے نام سے جو مہربان اور رحیم ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں. اللہ پاک ہم سب کو خیر و برکت والی سکون بھری زندگی عطا فرمائے. آمین ثم آمین. آپ سب کو میرے چینل میں خوش آمدید. ویلکم بیک ٹو مائی چینل. ایک نئے ولاگ کا آغاز کرتے ہیں حسب معمول صبح کے ناشتے سے. اور یہ ہے سنڈے کا اسپیشل جو ہے ولاگ، یعنی کہ سنڈے مارننگ ہے. اور یہاں پر میں جو ہے کچن میں ناشتہ بنا رہی ہوں. ناشتے میں آج میں سوجی کا حلوہ بنا رہی ہوں. تو خاص طور سے سنڈے کا دن جو ہوتا ہے اس میں عموماً ہم لوگ حلوہ پوری کا ناشتہ کرتے ہیں، اور کبھی کوئی ڈفرینٹ بھی بنا لیتے ہیں. تو آج میں نے دل چاہ رہا تو میں نے کہا سردی کا موسم بھی ہے تو گھر میں جو ہے سوجی کا حلوہ بنایا جائے. اور اس کے ساتھ پوریاں جو ہے وہ بازار سے آ گئی تھیں. تو اس سے پہلے والا جو سنڈے تھا اس کو میں نے اپنے گھر میں پوریاں بنائی تھیں، لیکن اب اس دفعہ میں نے کہا چلو حلوہ جب بن گیا ہے تو پھر پوریاں بھی آ جائیں. اور ایک نئی یہاں پہ جو ہے بیکری کھلی تو میں نے کہا چلو ان کی پوریاں ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں کیسی ہیں. تو یہاں پر بس حلوہ جو ہے ریڈی ہونے والا ہے. اور آج کے ولاگ میں جو ہے نا آپ کے ساتھ گاجر کا حلوہ کی ریسیپی بھی شیئر کروں گی. اور یہاں جو حلوہ بنا رہی ہوں میں سوجی کا، وہ میں گڑ کے اندر بنا رہی ہوں. تو وائٹ چینی میں اس کے اندر نہیں ڈالتی، جس میں میں نے جو براؤن جو ہوتا ہے نا گڑ کی شکر، وہ میں نے اس میں استعمال کی ہے. اور جو یہ سفید چینی کے مقابلے میں کم جیسے نقصان دہ ہوتی ہے، تو ہم لوگوں نے یہ استعمال ہم کرتے ہیں. وائٹ شوگر جو ہے ہم نے استعمال کرنی چھوڑ دی ہے. میٹھا وغیرہ بنانے میں کبھی کبھار یوز کر لیتی ہوں، لیکن گاجر کے حلوے میں میں نے وہی استعمال کی، لیکن اس میں نے جو ہے براؤن شوگر استعمال کی، یعنی گڑ کی شکر. تو بس حلوہ جب ریڈی بن گیا تو اس کے بعد میں نے اس کے اندر تھوڑے سے جو ہے ایسنس ڈالا کیوڑے کا، اور پستے بادام جو تھے تھوڑے بہت میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیے. بس اب پوریاں یہاں پر ابھی آنے میں ٹائم تھا تو میں نے کہا چلو جب تو تھوڑے بہت جو کام ہے چھوٹے موٹے وہ نپٹا لیتی ہوں. تو یہ دسترخوان تھے جو کہ کچن کے تھے روٹی رکھنے کے، اور اس کے علاوہ اوپر جو ہے کور کے طور پہ استعمال ہونے والے، تو ان کو بس میں ان کو طے کر کے ان کو جو ہے کبرڈ میں رکھوں گی. تو چیزوں کو جو ہے طے لگا کے رکھا جائے اچھی طریقے سے سلیقے سے، تو یہ کم اسپیس گھیرتی ہیں، ورنہ ایسی اگر پڑی رہے تو پھر اچھی محسوس نہیں ہوتا ہے. تو یہ چھوٹے چھوٹے سے کام ہوتے ہیں جو کہ کچن کے ہوتے ہیں اور سلیقہ مندی میں شامل ہوتے ہیں یہ. تو اس چیزوں کو ہمیشہ جو ہے طے کر کے اور طے لگا کے طریقے سے اگر آپ کبرڈ میں دراز میں رکھیں گے تو وہ کم اسپیس گھیریں گی، اور آپ کا جو ہے کچن جو ہے وہ پھیلا ہوا نہیں لگے گا. تو بس یہاں پہ میں ان کو جو ہے طے کر کے رکھ دوں گی، اور جب ضرورت ہوگی اس میں سے ایک نکال لوں گی، استعمال کر لوں گی. اور یہاں پہ جو مائکرو ویو تھا تو اس کے اوپر میں نے تھوڑی سی اس کی صفائی کی اوپر سے. ویسے تو یہ صاف ہی تھا لیکن تھوڑی بہت جو ہے ڈسٹ آ ہی جاتی ہے کہیں نہ کہیں سے. تو میں نے کہا ناشتے میں بھی کچھ ٹائم ہے تو چلو جب تک میں یہ کام نپٹا لیتی ہوں. تو اس سے ہوتا ہے کہ ٹائم بھی بچ جاتا ہے اور آپ کے کام جو ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں. تو سنڈے کا دن عموماً ریلیکس ڈے ہوتا ہے، یعنی اس میں آپ ریلیکس فیل کرتے ہیں اور آرام سے جو اپنے کام نپٹاتے ہیں. ورنہ روزانہ کے تو یہ ہوتا ہے کہ جلدی جلدی کام ہوتے ہیں، ورکنگ ڈے ہوتا ہے، تو اسی وجہ سے تو بس سنڈے کو جو ہے ہم تھوڑا ریلیکس اب فیل کرتے ہیں. اور کچھ لوگ تو سنڈے کے دن زیادہ سوتے ہیں، لیٹ اٹھتے ہیں، لیکن ہمارا جو ہے ایسا کوئی وہ نہیں ہوتا. ہم لوگ جو ہے اپنے ٹائم پہ ہی اٹھتے ہیں. تو صبح جو ویسے بھی دیر تک سونا کوئی اچھی چیز نہیں ہے، صحت کے لیے بھی اچھی نہیں ہے. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آپ اپنے ٹائم پہ سوئیں اور پھر ٹائم پر اٹھ جائیں. تو یہ تو خیر کچھ اور باتیں ہو گئیں روزمرہ کے حوالے سے. اب میں کچھ اور بات کرتی ہوں. وہ بات یہ کہ لوگوں کے رویے جو ہمیں اکثر ہرٹ کرتے ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے، یا اس سے آپ جو اپنے آپ کو کیسے اپنے آپ کو آپ ریلیکس رکھیں. تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہتے ہیں اور ہماری جو نیت صاف ہوتی ہے، ہمارا دل صاف ہوتا ہے، لیکن سامنے والا جو ہے بظاہر تو وہ ایسا لگتا ہے کہ وہ بھی آپ کے ساتھ مخلص ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا نہیں بھی ہوتا. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ظاہر ہر شخص کی جو ہے اپنی الگ نیچر ہوتی ہے، ہر ایک کی اپنی عادات ہوتی ہیں. ضروری نہیں کہ ہم جس طریقے سے کسی کے ساتھ اچھا وہ کر رہے ہیں برتاؤ، تو سامنے والا بھی ہمیں اتنا ہی وہ کرے. تو کبھی بھی کسی سے اتنی توقعات نہ رکھیں. توقعات صرف رکھیں اپنے اللہ سے. اس لیے اللہ ایک ایسی ہستی ہے جو ہماری دلوں کے حال کو اندر تک جانتا ہے، ہماری شہرک سے قریب ہے، لیکن وہ آپ کو کبھی مایوس نہیں کرے گا، نہ آپ کو کبھی ہرٹ کرے گا. آپ جتنا بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے دکھ بیان کر لیں، اپنی کمزوریاں بیان کر لیں، اپنے جو بھی مشکلات، وہ آپ نے سب سنے گا آپ کی، لیکن آپ کو کبھی کچھ کہے گا نہیں. ہاں، آپ کی تکلیف کو دور کرے گا. اور تو بہتر یہ کہ اللہ تعالیٰ سے ہی توقع رکھیں اور اللہ سے ہی اپنے دکھ کہیں.
تو بس یہاں پہ ہم نے ناشتہ بھی کر لیا تھا، اور ناشتے کے بعد جو ہے اب یہاں پہ میں ڈسٹنگ وغیرہ کر رہی ہوں، اس لیے کہ صفائی کا کام جو ہے ضروری ہوتا ہے، اور خاص طور سے ڈرائنگ روم کی کلیننگ وغیرہ، اس لیے کہ کوئی مہمان آ جائے تو اس کے لیے جو ہے سب سے پہلے ڈرائنگ روم کو بھی سیٹ کرنا چاہیے۔ تو بس یہاں پہ ساتھ ساتھ جو ہے نا کام ہو رہا ہے، ساتھ ساتھ میں آپ سے باتیں کر رہی ہوں۔ تو میں بات جو کر رہی تھی، میں یہی کر رہی تھی، تو رو کے رویے اکثر ہمیں ہرٹ کھاتے ہیں، اور خاص طور سے مجھے تو بہت زیادہ کرتے ہیں، اس لیے کہ میں اس معاملے میں کافی حساس ہوں، اور جو لوگ حساس ہوتے ہیں، سینسیٹیو ہوتے ہیں، ان کو چھوٹی چھوٹی سی بھی اگر کوئی ایسی بات ہونا تو ان کو بہت زیادہ لگتی ہے۔ تو میں کیونکہ لوگوں کے ساتھ خود میرا رویہ بہت پازیٹیو ہوتا ہے، اور میں لوگوں کے ساتھ کافی سنسیئر رہتی ہوں، تو اس وجہ سے اگر کوئی تھوڑا سا بھی اگر کچھ ایسی بات کرے نا تو مجھے اس سے کافی فیلنگ ہوتی ہے۔ لیکن اب میں نے جو ہے کوشش کر لی ہے، اور کوشش کرتی ہوں میں بلکہ کہ میں اب ان چیزوں کو تھوڑا سا اگنور کروں، اگنورینس پہ جاؤں، زیادہ محسوس نہ کروں، اس لیے کہ اگر ہم زیادہ ان چیزوں کو محسوس کریں گے نا تو پھر ہماری صحت کو متاثر ہوگی، ہمارے جو گھر کے کام ہیں، ہماری جو ہیلتھ ہے، ہماری جو مینٹل ہیلتھ ہے، وہ کافی اس سے متاثر ہوگی۔ تو کوشش کریں کہ لوگوں کے رویوں کو اگنور کریں، نظر انداز کریں، اور اتنی زیادہ توقع ان سے نہ رکھیں، اس لیے کہ وہ کبھی بھی آپ کو ہرٹ کر سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ جیسا آپ ان کے لیے سوچ رہے ہیں وہ بھی آپ کے لیے ایسا ہی سوچیں۔ ہاں، لیکن یہ کہ ہمیشہ پازیٹیو رہیں، پازیٹیو تھنکنگ اپنائیں، اللہ سے اچھی امید رکھیں، اور اللہ تعالیٰ سے ہی اپنے جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، ان کو شیئر کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ سے دعا کریں، دعائیں ہمیشہ کرتے رہیں، لوگوں سے توقعات نہ رکھیں، لوگ کبھی بھی توقعات پہ پورے نہیں اترتے، اور بعض لوگ اچھے بھی ہوتے ہیں، ایسی میں نہیں کہہ رہی کہ سب کو میں نہیں کہہ رہی، لیکن عموماً جیسے ہوتا ہے کہ اس لیے کہ انسان کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، انسان کچھ نہیں کر سکتا، صرف سن سکتا ہے، یا تو آپ کو ہرٹ کرے گا، یا آپ کی مدد کرے گا، یا آپ کا مذاق بنائے گا، کچھ بھی کر سکتا ہے، باہر وہ انسان ہے، لیکن اللہ ایسی ہستی ہے کہ وہ کبھی آپ کو مایوس نہیں ہونے دے گا، آپ کو ہمیشہ سنبھالے گا، آپ کو سہارا دے گا، اور آپ کو آپ کی مدد کرے گا، آپ کے سارے کام بگڑے کام جو اللہ تعالیٰ ہی بنائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں، اور اللہ پہ بھروسہ رکھیں، لوگوں کی باتوں کو اپنے اوپر طاری نہ ہونے دیں، ان سے پریشان نہ ہوں، ان سے ڈس اپوائنٹ نہ ہوں۔ تو بس یہ ذہن میں رکھیں ہمیشہ، جب بھی کوئی پریشانی آئے، کوئی دکھ ہو، کوئی تکلیف ہو، کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، اور نماز بچھائیں، 2 رکعت پڑھیں، صلاۃ الحاجت پڑھیں، اور اپنے جو ہے اچھے کے لیے، یا اچھے معاملات کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں، اور جو دعائیں جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ دل سے مانگی جاتی ہیں وہ ضرور اثر رکھتی ہیں، اور دعاؤں سے زندگی بدل جاتی ہے، دعاؤں سے تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ تو دعا پہ ہمیشہ یقین رکھیں، اور اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں ہمیشہ۔ تو بس یہ میری کچھ چھوٹی سی باتیں تھیں، اس لیے کہ میں تھوڑا سا آج کل ذرا ڈپریس تھی، تو اس وجہ سے میں نے کہا کہ میں اپنی جو فیلنگز ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں، اور یہی تھا کہ ظاہر ہوتا ہے کہ بس ہم جن کو اچھا دوست سمجھ کے ان کے ساتھ ٹائم گزارتے ہیں، کافی آگے تک چلے جاتے ہیں، لیکن اگر وہی آپ کو کبھی ہرٹ کر دیں اور ایسی بات کر دیں تو پھر افسوس زیادہ ہوتا ہے، تو اس چیز کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیں، تھوڑی دیر تک بس اس کو وہ کریں، اس کے بعد اس کو نکال دیں اپنے ذہن سے، اپنے دل سے، اور آگے بڑھیں۔ تو آگے بڑھتے رہیں، آگے بڑھیں گے تو جبھی پیچھے کی چیزوں کو بھول جائیں، اگنور کرتے رہیں، ان کو نکال دیں اپنی لائف سے، اپنے ذہن سے، اپنے دل سے، اور بی پازیٹیو۔ تو بس یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ سے شیئر کریں۔ اب یہاں پہ جو ہے نا میں کھانا بنا رہی تھی، تو یہاں پہ میں قورمہ بنا رہی تھی، تو بس یہاں پہ میں چکن کا قورمہ بنا رہی ہوں، اس میں تھوڑا سا میں نے قورمہ ایسے ڈالا، تو یہ بھی میں نے کافی دن بعد بنایا۔ تو ابھی میں کافی دن سے تو میں سبزی اور اس طرح کی مکس سبزی ہو گئی، یا سبزی والے چاول ہو گئے، یا سبزی گوشت ہو گیا، وہ بنا رہی تھی، تو آج میرا دل چاہا تھا کہ میں نے کہا چلو سنڈے تو کچھ اسپیشل بناتے ہیں، تو بس میں نے یہاں پہ چکن قورمہ بنایا، اور جو گوشت بچ گیا تھا نہیں واش کرنے کے بعد اس کو میں پیکٹ بنا کے رکھ دوں گی اگلے ٹائم کے لیے، تاکہ آسانی رہے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے سے کام بھی میں ساتھ ساتھ کھانا بنانے کے ساتھ ساتھ نمٹاتی رہتی ہوں، اس سے یہ ہوتا ہے کہ میرا کچن جو سمٹتا رہتا ہے۔ اور کچھ چیزیں میں لے کر آئی تھی، گرم مسالے ختم ہو گئے تھے، تو بس ان کو بھی میں فل کر دوں گی۔ تو گرم مسالے جب بھی آپ کے ختم ہونا، تو کوشش یہ کیا کریں کہ ان کو جب ختم ہونے کے بعد جب آپ لے کے آئیں تو ان کو فوراً ہی اپنی جگہوں پہ رکھ دیں، تاکہ یہ کہ یہ سینسیٹیو ہوتے ہیں ظاہر سی بات ہے، تو ان کو ذرا ایئر ٹائٹ جار میں رکھیں، کھلے نہ رہیں، تاکہ ان کی کوالٹی برقرار رہے۔ یہاں پہ ثابت دھنیا تھا، تو یہ بھی میرا ختم تھا، تو ویسے تو میں دھنیا کو جو ہے بھون کے بھی رکھتی ہوں،
وہ کٹا ہوا دھنیا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ جو پسا ہوا ہوتا ہے وہ میں الگ. تو یہاں میں نے تھوڑا سا گھر میں جو یوز کیا تھا پھر میں یہ پسا ہوا دھنیا تھا تو اس کو بھی میں فل کر دوں گی جار میں. جیسے کہ اچانک کھانا پکاتے کے وقت جو اگر کوئی چیز نہ ہو نا تو ڈبوں میں تو کافی کوفت ہوتی ہے کہ پھر آپ اس کو نکالو. تو میں کوشش کرتی ہوں کہ پہلے ہی ان کو فل کر کے رکھ لوں. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم ناشتے کے ٹائم پر پتہ چلا شکر جو ہے چینی ختم ہوئی ہے نہیں تو وہ اس کو جار خالی ہے یا پتی ختم ہوئی ہے تو اس کو پہلے ہی فل کر لیں تاکہ یہ کہ ٹائم جو ہوتا ہے صبح کا ٹائم کم ہوتا ہے تو جلدی جلدی جو ہے نا جلدی جلدی میں کوئی چیز گر سکتی ہے, نقصان ہو سکتا ہے. تو چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہوتی ہیں جن کو اپنی جو ہیبٹ بنانا چاہیے کہ وقت کے اوپر ہر کام کریں. تو جو بھی چیزیں آئیں گھر میں سودے کے ساتھ گروسری میں تو ان کو جو ہے فوراً ہی جو ہے اپنی اپنی جگہوں پہ سیٹ کر دیں تاکہ کچن بھی بھرا ہونا لگے اور پتہ بھی رہے کہ کون سی چیز کہاں ہے, کون سی چیز ختم ہو رہی ہے, کون سی چیز باقی ہے یا کوئی چیز خراب تو نہیں ہو رہی. اس لیے کہ ابھی میں دال بنانے لگی تھی ثابت مسور, تو وہ حالانکہ میں جب لے کے آئی تھی بالکل صحیح تھی لیکن ایک ہفتے کے اندر ہی پتہ نہیں کہاں سے اس کے اندر جو یا تو نمی تھی یا پہلے سے تھے اس کے اندر ایک دم سے کچھ کیڑے سے آ گئے جو دال کے ہوتے ہیں. تو خیر میں نے اس دال کو فوراً ہی چھت پہ ڈلوا دیا پرندوں کے لیے. تو بس اسی لیے میں اب چیک کرتی رہتی ہوں. حالانکہ میں نے اس کے اندر تیز پتہ بھی ڈال کے رکھا لیکن پتہ نہیں کیا وجہ تھی کہ اس دال کے اندر کیڑے آ گئے تھے. ویسے کبھی آتے نہیں ہیں لیکن ہو سکتا ہے کہ اس میں پہلے موجود ہوں گے یا پھر نمی کی وجہ سے آئے. تو عموماً تو گرمیوں میں یہ ایسا ہوتا ہے لیکن سمجھ نہیں آیا کہ کیوں ہوا. یہاں پہ جو ہے نا اب یہ جو ہے گاجر کا حلوہ بن رہا ہے. تو بس مکمل ریسیپی میں نے اس کے ساتھ شیئر نہیں کی ہے اس لیے کہ گاجر کا حلوہ سبھی کو بنانا آتا ہے لیکن بس میں نے یہاں پہ جو تھا اصلی گھی لیا تھا 3 ٹیبل اسپون ڈالا میں نے اس کے اندر الائچی کا کڑائی دیا اور اس کے اندر میں نے گاجروں کو بھون لیا تھا. اس سے ہوتا ہے ان کا کچا پن دور ہو گیا. اور پھر اس کے بعد بھوننے کے بعد پھر میں نے اس کو جو ہے پکنے دیا. اس کے اندر میں نے پھر 1 لیٹر دودھ شامل کیا. تو تقریباً میری جو تھیں 1.5 کلو سے زیادہ تھیں گاجریں اور میں نے 1 لیٹر اس میں دودھ ڈالا. اس کو دودھ ڈالنے کے بعد پکنے دیا اور جب پانی ان کا ڈرائی ہونے لگا دودھ کا یعنی کہ گاجروں نے دودھ کو سب اچھی طریقے سے اپنے اندر ایبزارب کر لیا یعنی جذب کر لیا تو بس پھر میں نے اس کے اندر جو چینی شامل کری ہے اور اس کے اندر میں نے وائٹ چینی جو ہے شوگر ایڈ کی ہے. اور پھر کھویا میرے پاس رکھا ہوا تھا تو بس وہ کھویا بھی میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا. تو یہ کھویا میں نے جو دیسی گھی نکالا تھا نا اسی میں سے جو نکلا تھا تو اس کو میں نے سیو کر لیا تھا تو وہی میں نے اس کے اندر ایڈ کیا. میں نے بازار سے نہیں منگوایا تو اس سے بچت ہو گئی. تو بس یہ یہاں تک جو تھا نا یہ میری روٹین تھی جو میں نے شیئر کی. گاجر کا حلوہ بہت اچھا بنا تھا. تو یہاں میں ولاگ کا پھر اینڈ کروں گی اور آپ لوگوں سے اجازت لوں گی. ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ لوگ لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجیے گا. تب یہاں پہ جو ہے رات ہو چکی ہے اور میں سب کام کرنے کے بعد کچن جو ہے سمٹ گیا ہے. تو اب میں بھی چاہوں گی آپ سے تو اپنا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. پھر ایک نئے ولاگ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. تھینکس فار واچنگ.